بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سردی کے موسم میں کیونکہ میں بھی دن کو آیا تھا تو موسم بڑا مزے کا تھا، لیکن جو ہی سورج اترا تو اچانک سردی ہوگی۔ اور سچی بات ہے کہ سردی میں یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہمیشہ ان حکمرانوں کو چیلنج کرتا ہوتا ہوں کہ جس دن آج تو چلو یہ اوپر چھت لگا ہوا ہے، کہ جس دن تمہارے پنڈال اس طریقے سے سج گئے کہ بغیر چھت کے اس سردی کے موسم میں جس طریقے سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پنڈال سجتے ہیں، اور لوگ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی سکیم کے، نوکری کے، کالے پائپ کے، یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی لالچ نہیں ہے۔ اور نہ ہی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یا جس شہید کے نام اس کے والد صاحب نے یہ پروگرام، اس ایکشن کمیٹی نے جو پروگرام رکھا ہے، کسی کو لالچ نہیں دی کہ یہاں پہ آؤ گے تو ہم تمہیں کچھ دیں گے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے کہ لوگ خود اس طرح مائل ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کی مدد ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ آپ لوگوں کی کمیٹی ہے، غریب کی کمیٹی ہے، اور غریب کے بنیادی حقوق کی بات کرتی ہے۔ تو جس دن ہمارے یہ حکمران اس طریقے کے پنڈال سجانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ سمجھیں گے تبدیلی آ گئی اور ہمارا نظام تبدیل ہو گیا۔ وہ پنڈال سجانا کس طرح کہ سٹیج ان کا بھی نہیں ہوگا، بیٹھیں گے وہ بھی نیچے، ہار وہ بھی نہیں پہنیں گے۔ مزہ تھا نا جس طرح یہ ایکشن کمیٹی کے لوگ خود نیچے بیٹھتے ہیں، عوام کرسیوں پہ بیٹھتی ہے، بغیر سٹیج کے ہم سٹیج کنڈکٹ کرتے ہیں۔ یہ چیلنج ہے ان کو، جس دن انہوں نے یہ کام کر لیا تو پھر ہم کہیں گے یار واقعی تبدیلی آ گئی ہے، اور سیاسی نظام کے اندر یا ان کے اندر کا جو ایک بت ہے وہ بت ٹوٹ چکا اور یہ عوام کے خادم بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو 53 کا یہ جو ٹولہ ہے، ان کے اندر رب کوئی ایسی نرمی ڈالے یا کوئی ایسی شرم ان کو آئے کہ یہ اپنا پروٹوکول چھوڑتے ہوئے، یہ ابھی ریسنٹلی دیکھ لینا نیا وزیر اعظم بنا، اتنی بڑا لاؤ لشکر لے کے وہ جس طرح کوئی کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کوئی شرم کرو یار، ٹھیک ہے خوشی کی بات ہے، تمہارے لیے خوشی ہے، بن گئے ہو، لیکن یہ سرکاری پیسہ تو استعمال نہ کرو۔ مزہ تو تب تھا تمہارے یہ سارے جو ووٹر سپورٹر جو کل تمہارے بینیفیشری ہیں، یہ کہتے تمہیں بھی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنی ذاتی گاڑیاں لے کے جائیں گے، پھر تو کوئی بات سمجھ لگتی ہے۔ تمام سرکاری گاڑیاں اور بڑا بڑا یہ لاؤ لشکر، یہ لوگ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ تو وزیر اعظم کی تبدیلی بھی یہ وہی ہے، چہرے بدل رہے نظام وہی ہے۔ میں آتا ہوں اپنے آج کے اس پروگرام کے اوپر کہ یہ جو نوجوان اسیر طارق شہید جو آج ہم میں نہیں ہے، آج ہم نے اس کے حوالے سے تعزیتی ریفرنس رکھا۔ میں معذرت کروں گا کہ میں طارق صاحب میں نہیں آ سکا، کیونکہ مظفر آباد کے اندر بھی دیرکوٹ مختلف جگہوں کے اندر یہ اسی طرح کے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، لیکن یہاں پہ ہم موجود ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جس کا بیٹا ہے وہ تو اللہ کی مدد ہے، یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سچی بات ہے کہ میں حیران ہوں کہ اس طریقے سے یہ چہرہ مسکراتا ہوا یہ مہمانوں کو دیکھ رہے ہیں، کھانے کا پوچھ رہے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم تو سٹیجوں سے آ کے ہم سب نے دھواں دار تقریریں کر لی ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بات کبھی کسی نے سوچی ہے؟ یہ بات میں اپنے آپ سے کرتا ہوں کہ میرے بھی بچے ہیں، میرے بھی بھائی ہیں، میرے بھی عزیز ہیں، بھتیجے ہیں۔ جذباتی باتوں سے ہٹ کے نکلو کہ کیا آج طارق صاحب کو ہم ان کا یہ بیٹا دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی ماں اس کو ہم یہ حسیب لا کے دے سکتے ہیں؟ اس کی ایک بہن، اس کا ایک بھائی ہے جو معذور ہے، وہ پراپر وہ نہیں ہے، مطلب ہے ایک نارمل زندگی نہیں گزار رہا۔ کیا ہم اس بھائی کو جس کا سہارا تھا، اس فیملی کا تو اصل سارا ہی حسیب تھا، ایک بہن ہے اس کی، یہی بات ہے جی، ایک بھائی ہے وہ معذور ہے، اور یہ ایک واحد سہارا تھا طارق صاحب کا۔ آج یہ چلا گیا، ہمارا کیا کام ہے؟ میں مظفر آباد سے آیا، تقریریں کی، چلا گیا واپس۔ ہم طارق صاحب کا مداوع نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ کسی اور طارق صاحب کا بچہ جو ہے وہ ہمارے کسی ایسے ایونٹ میں ضائع نہ ہو، یہ تو ہم عہد کر سکتے ہیں نا۔ لہٰذا ان جذباتی باتوں سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ ہماری یہ تحریک پرامن تحریک ہے، ہم نے کسی بھی جگہ مسلح جدوجہد کا وعدہ آپ کے ساتھ نہیں کیا، اور نہ ہی مسلح جدوجہد کی بات ہم کریں گے اور آپ سارے لوگ اٹھ کے ہمارے ساتھ آ جائیں گے، یا تمام مائیں اپنے بچوں کو جس طریقے سے ہمارے ساتھ بھیج رہی ہیں وہ دوبارہ ہمارے ساتھ بھیجیں گی۔
کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے کہ آج اس پنڈال میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایک جدوجہد مسلح جدوجہد لے کے چل رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, جو بھائی آپ کے ہیں بزرگ ہیں, آپ ان کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھیجو, تو کوئی نہیں بھیجے گا. لوگ سوچیں گے, مائیں سوچیں گی کہ ہمارا بچہ اگر جا رہا ہے, فائرنگ ہو جائے گی, بچہ مر جائے گا. یہ علل اعلان ایک مسلح جدوجہد ہے. لیکن یہ جو حسیب جس جدوجہد میں گیا, یہ تو پرامن جدوجہد تھی. ہم نے تو کسی جگہ یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اپنے باپ کے بچوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, یا یہ کال ایسی کہ جس کے اندر کسی کی جان کا نقصان ہو. لیکن یہ جو ریاست ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے, لیکن اس بار یہ ماں نہیں, یہ بہن بن چکی تھی, اور اس نے جان بوجھ کے پوری ریاست کے اندر قتل عام کیا, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو, بھائیوں کو شہید کیا, اسٹیٹ میں گولیاں ماری گئیں. یہ کیسی ریاست ہے کہ قاتل دندناتے پھر رہے ہیں, اور یہاں پہ پولیس کا نرالا نظام دیکھیں, ان کی ایفیشنسی دیکھیں کہ دبئی پہنچ گئے, وہاں سے قاتل کو پکڑ کے لے آئے. ٹھیک ہے وہ قاتل ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے تھی, وہ اس کا حل, لیکن انہی پولیس والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں, اسی انسپیکٹر جنرل پولیس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں, ریاست بھر کے اندر قاتل دندناتے پھر رہے ہیں, تمہیں ریاست کے اندر تو قاتل نظر نہیں آ رہے, تم دبئی چلے گئے ہو, وہاں سے قاتل کو پکڑ کے لے آئے ہو. یہ ان کا دورہ میں آ رہا ہے. یہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ عوام کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہمارے صبر کو بار بار کیوں آزما رہے ہو؟ ہم صبر سے ہی اس تحریک کو چلا رہے ہیں, ڈسپلن سے ہی اس تحریک کو چلا رہے ہیں, اور ہماری کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ ہماری یہ تحریک پرامن تحریک ہے, اور ہم نے عوام سے پرامن تحریک کا ہی مینڈیٹ لیا ہے. لیکن میں مہران صاحب کی بات کو دہراؤں گا, یا اور لوگوں نے جو بات کی میں اس کو دہراؤں گا. ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے, صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے. ہم کب تک صبر 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 کی بات کریں؟ میں کور کمیٹی میں زیادہ صبر کے اوپر اپنے بھائیوں کو تلقین کرتا ہوں, لیکن ایک طرف حسیب جیسا نوجوان زندگی کی بازی ہار جائے, سدھیر جیسا نوجوان جس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ نے دیکھی, نیلم کا جو ہمارا نوجوان ہے جو 29 ستمبر کو سب سے پہلے جس کی جان لی گئی, اب کتنا عرصہ ہم صبر سے کام لیں گے؟ نہیں ہوگا یہ صبر ہم سے برداشت اب. لیکن اخلاقی طور پہ, قانونی طور پہ ہم پابند ہیں 90 دن کے اس ایگریمنٹ کے, جو ایگریمنٹ جو پوری ریاست کی موجودگی میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ حکومت پاکستان, حکومت آزاد کشمیر کے نمائندوں نے کیا ہوا ہے. لیکن فیصل ممتاز راٹھور صاحب اور وہ ادارے جن کو میں گارنٹر کہتا ہوں, میں آج بھی اس گارنٹر کو مخاطب کر رہا ہوں کہ یہ بات ذہن نشین رکھ لو کہ اب کی بار اگر ہم باہر نکلے تو اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں اضافہ ضرور ہوگا, لیکن اب جو اضافہ ہوگا, میرے کئی مقررین اسٹیج سے بات کر چکے کہ کیا کیا چیزیں تبدیل ہوں گی, میں ان سب کو سیکنڈ کرتا ہوں. پھر ہر مطالبہ ہوگا, پھر اس ریاست کی بات ہوگی, ریاست کی سالمیت کی بات ہوگی, ریاست کی خودداری کی بات ہوگی, اور جب ہم ریاست کی سالمیت, ریاست کی خودداری کی بات کریں گے تو پھر کئی ادھر سے جائیں گے اور نظر بھی یہاں پہ نہیں آئیں گے. لہٰذا ہمیں اس طرف مت جانے دو کہ اب کی بار اگر ہم باہر نکلے تو پھر اس طوفان کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا, اور اگر اب کی بار ہم نکلے تو پھر ہم بھی پورا انتظام کر کے نکلیں گے. اب صبر صبر کی بات نہیں ہوگی, صبر بہت ہو گیا. ہم لوگوں کے بچے مر جائیں, ماؤں سے ان کے بچے چھین لیے, ہم کتنا صبر کریں گے؟ طارق صاحب نے تو صبر کر لیا, سدھیر کے والد نے صبر کر لیا, اور لوگ صبر نہیں کریں گے. لہذا میں جو یہ بات آج کر رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے جتنے مقررین یہاں سے جو مطالبات کر چکے ہیں یا جو بات کر چکے ہیں, میں بحیثیت ممبر کور کمیٹی میں ان تمام مطالبات کو سیکنڈ کرتا ہوں. ہم پابند ہیں ان تمام مطالبات کے, لیکن پھر یہ بات میں کہوں گا اپنے تمام مقررین کو کہ ہم اخلاقی طور پہ, قانونی طور پہ 90 دن کے لیے پابند ہو چکے ہیں. اگر ہم 90 دن کے لیے پابند ہیں تو ان حکمرانوں کو یہ بات سوچنی پڑے گی, کہ ان اداروں کو یہ بات سوچنی پڑے گی
کہ تم بھی پابند ہو کہ تم 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ بشمول وہ 8 صفحات جو 38 نکات کو سیکنڈ کرتے ہیں، جو ہم نے پراپرلی اسی پرائم منسٹر کو فیصل ممتاز راٹھور کو پہلی میٹنگ میں جو سروسز کے کمیٹی روم میں ہوئی تھی وہاں پہ جمع کروائے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ 38 نکات ہی خالی نہیں ہے، ان کے پیچھے 8 صفحات ان کی سپورٹ پہ موجود ہیں۔ یہ تمام ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، کیونکہ ابھی کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جناب یہ 38 نکات ہیں، باقی چیزیں تو ہوئی نہیں ہیں۔ یہ وہ 38 چیزیں تھی جو اس دن 2 سے 3 دنوں کی مناسبت سے ارجنسی میٹر تھے ہمارے، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان میں سے جو فوری حل طلب معاملات ہیں فی الوقت آپ ان کو ہمارے سے حل کروائیں، باقی چیزیں آپ ایکشن کمیٹی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی بیٹھ کے چیزیں سیٹل کرے گی۔ یہ بتانا آپ لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ یہ 38 نکات کے علاوہ میرا چارٹر آف ڈیمانڈ پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ یہ مت سوچے کہ 38 نکات ہیں یہ پورے ہوں گے تو معاملات حل ہو گئے، ہمارا تحریری طور پہ ان کے پاس یہ موجود ہے۔ یہاں پہ ممبر کی بات کی گئی، میں نام لوں گا افتخار زمان صاحب ہمارے کور ممبر ہیں باغ سے، تفصیل بات ہو گئی ہے، لیکن ہمارا جو ایک طریقہ کار ہے ہم اس طریقہ کار سے باہر نہیں جا سکتے۔ انشاءاللہ بہت جلد اجلاس بلاتے ہوئے جو جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا طریقہ کار ہے اسی کے مطابق جو جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی فیصلہ کرے گی من اس کو پبلک میں بھی پبلش کیا جائے گا، اور ہمارا جو طریقہ کار ہے اس حساب سے جو سوال جواب اس ممبر پہ بنتے ہیں، جو جرم اس کا بنتا ہے وہ تمام پبلک کے سامنے اس سے پوچھا جائے گا اور اس کا جواب لیتے ہوئے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کور ممبر اس ایس او پی سے باہر جا کے کوئی فیصلہ کرے، اس لیے یہ باتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں، میں ان باتوں کے اوپر زیادہ ٹائم نہیں دوں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کور ممبر نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ایس او پی کو توڑا اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور جواب لینے کا طریقہ کار ہمارے اجلاس کے اندر موجود ہے۔ ہم تو ضابطہ ہے جو ہمارا ہے اس کے مطابق اجلاس بلا کے ہم اس کا فیصلہ کریں گے اور عوام کے سامنے اس کو رکھ دیں گے۔ یہاں پہ کئی لوگوں نے ایکشن کمیٹی کے فیصلوں کو غلط بھی کہا، صحیح بھی کہا، آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ یہ پوچھیں ہم سے، آپ تنقید کریں، برائے اصلاح کریں، آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے اور ہم پابند ہیں آپ کے جواب دینے کو، لیکن جہاں پہ یہ جانیں ضائع ہوئی یہ ضائع نہیں ہوئی۔ میں قبر پہ جا رہا تھا، میں طارق صاحب سے بات کر رہا تھا، میں نے طارق صاحب کو یہ کہا، میں نے کہا طارق صاحب آپ کی کوئی اتنی بڑی برادری نہیں ہے، آپ کوئی پیسے والے نہیں ہیں، یہی بات کی تھی طارق صاحب، لیکن میں نے کہا یہ بات دیکھیں آپ کہ آج آپ کے اس حسیب کی قبر پہ کہاں کہاں سے لوگ آئے اور کتنے لوگ آئے اور کس طریقے سے آپ کے بیٹے کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ جو اعزاز ہے نا یہ بڑے بڑے ارب پتی لوگوں کو نہیں ملتا، بڑی بڑی برادریوں کو لوگ کو نہیں ملتا، یہ اعزاز کس کو ملا؟ طارق صاحب کے بیٹے کو حسیب طارق کی شہادت کی وجہ سے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں لیکن اسی رب نے، کیونکہ یہ شہید ہے، یہ شہید اس لیے ہے کہ یہ عوامی حقوق کی خاطر باہر نکلا اور اس عام آدمی غریب کی بات کرنے کے لیے باہر نکلا اور اپنی جان کا ایسے نذرانہ پیش کیا۔ یہ شہید ہے اور شہید ہونے کی وجہ سے یہ پورے گھر کے لیے باعث رحمت ہو چکا ہے، باعث بخشش ہو چکا ہے، یہ اعلان ہو چکا کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ نے آپ کے راستے آسانیاں پیدا کر دی، ان میں آپ کی زندگی آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ اب جہاں تک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ذمہ داری بنتی ہے طارق صاحب، یہ ہم آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ کے بیٹے کی جان کا کوئی متبادل نہیں، کسی کی جان کا کوئی متبادل نہیں ہے، جو آپ نے بھی بات کی، آپ نے بھی بات کی، خون کا اور جان کا کوئی متبادل نہیں ہے، لیکن آپ یہ یقین رکھیں، پوری ریاست کے لوگ یہ یقین رکھیں جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ باہر نکلے، کسی نے گولی کھائی، کسی نے شہادت کے درجے پہ گیا یا کوئی زخمی ہوا، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑی رہے گی، ان کو کبھی بھی راستے میں نہیں چھوڑے گی۔ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ ہمارا عزیز ہے، ہمارا بھائی ہے، کسی بھی صورت ہم آپ کو یا پوری ریاست کے شہیدوں کو، زخمیوں کو ہم راستے میں نہیں چھوڑیں گے، یہ ذمہ داری ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی۔
ابھی میں تھوڑا سا ذکر کروں گا معصوم وزیر اعظم انوار الحق صاحب کا. معصوم بن رہے ہیں. ایک نیا سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا سٹارٹ ہو گیا. فاروق حیدر ہے یا فیصل ممتاز راٹھور ہے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ اچھا ہے وہ برا. ہمارے تو تم سب ایک معیار کے ہو, کیونکہ تم خود کہتے ہو کہ تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, تمہارے فیصلے کوئی اور کرتا ہے, تم پپٹ ہو, یہ تم نے خود کہا ہوا ہے. اب آتے ہیں آپ کی اس بات کے اوپر. انوار الحق صاحب, ایگریشن کیوں قتل عام کرو اور تم کو کہ تمہارے خلاف باہر نہ نکلے؟ یہ تمام جرم تمہارے تھے, تم جرم کرتے تھے, ہم باہر نکلتے تھے, تمہیں اس کا جواب دیتے تھے. اب آ جائیں نئے وزیر اعظم کی طرف. جناب نئے وزیر اعظم کا بھی اتنا ہی قصور ہے, اس لیے کہ اگر اس وزیر اعظم نے جو اس وقت کمیٹی کا چیئرمین تھا, فیصل ممتاز راٹھور مذاکراتی کمیٹی کے چیئرمین تھے, تو میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں, جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب, کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اگر آپ کے اندر ذرا بھی وہ درد ہوتا کہ وہ وزیر اعظم جس کو آپ بھی اس وقت برا بھلا کہتے تھے, اور آپ نے بھی یہ بات کہی, میں نے بحیثیت چیئرمین اس کے پاس جا کے یہ بات ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرو, تو اس نے اور کرنل وقار نور نے کہا ابھی رہنے دو, یہ باتیں آج آپ کے سامنے کروں گا. یہ باتیں ثابت شدہ ہیں کہ جب 6 ماہ کا ٹائم دیا گیا 8 دسمبر کو اعلیٰ کے مقام پہ, تو ہم پابند تھے کہ ہم کوئی مزید چارٹر آف ڈیمانڈ میں اضافہ نہیں کریں گے, کوئی ہم مزید احتجاج نہیں کریں گے. حکومت پابند تھی 6 ماہ کے اندر وہ 8 دسمبر کے چھوٹے چھوٹے معاملات سیٹل کرنے میں. 6 ماہ کا ٹائم گزر گیا. دوبارہ ہم نے تحریری طور پہ حکومت کو لکھا کہ 6 ماہ کا ٹائم تھا, آپ نے مذاکرات نہیں کیے, ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے, ہم اس کے بعد کال دینے میں اخلاقی طور پہ بری و ذمہ ہوں گے, قانونی طور پہ بری و ذمہ ہوں گے, ہم چارٹر آف ڈیمانڈ میں اضافہ کریں گے, لہٰذا آپ کا جو ٹائم ہے اس کے اندر ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ کمپلیٹ کیا جائے. فیصل ممتاز راٹھور سے یہ بات کی گئی, دیوان علی خان سے یہ بات کی گئی, اور انہوں نے جا کے انوار الحق اور کرنل وقار نور کو کہا, اور آگے سے جواب ملا رہنے دو بعد میں دیکھیں گے. تو جب آپ کو بھی ساری چیز کا پتا تھا, تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو ریاست کے اندر یہ جو قتل عام ہوا یا یہ جو مزید لاشیں گری, کیا ہم بری و ذمہ قرار دے رہے فیصل ممتاز راٹھور کو, دیوان علی خان کو یا باقی ممبران کو؟ نہیں, وہ سارے شامل ہیں اس قتل کے اندر. کہ بڑا قاتل تو انوار الحق اور کرنل وقار نور تھے کہ جنہوں نے آرڈر جاری کیے اور ریاست کے اندر ایف سی پی سی آئی. تو جب فیصل ممتاز راٹھور کو یہ بات پتا تھی اور خود جا کے انہوں نے کہا کہ آپ ان کے جو ٹائم پورا ہو رہا ہے اس کو سیٹل کرو, تو مجھے بات بتائیں کہ اگر آگے سے جواب ملا کہ نہیں ابھی رہنے دو, تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ آپ کمیٹی سے ریزائن کر دیتے اور اوپن آ کے یہ بات کرتے, اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کہ 6 ماہ کا ٹائم مانگا تھا, میں کمیٹی کا چیئرمین تھا, 6 ماہ کے اندر حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا, میں ریزائن کرتا ہوں اس کمیٹی سے. کیا آپ نے کیا؟ نہیں کیا, آپ اس کے ساتھ شامل تھے. اب ہوا کیا, اس کے بعد ریاست کے اندر انریسٹ ہوا, ریاست کے اندر قتل عام کیا گیا اور اتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی. تو پھر کس طریقے سے آپ فیصل ممتاز راٹھور کو, دیوان علی خان کو آپ کہیں جناب کہ وہ بڑے معصوم ہیں, اور انوار الحق بھی ہے جناب اس نے یہ خالی آرڈر جاری کیے, یہ سب ملے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ تاثر دینا کہ ایکشن کمیٹی, کبھی تاثر دیا جاتا تھا ایکشن کمیٹی انوار الحق کے ساتھ ہے, اب تاثر دیا جاتا ہے ایکشن کمیٹی انوار الحق کے خلاف ہے, اور انوار الحق کو فارغ کرنا ہی ایکشن کمیٹی کا کام تھا. لہٰذا ان ڈراموں میں کسی نے نہیں پڑھنا, یہ سب ایک ہے, ان کے مفادات یکجا ہیں, یہ چہرے بدلتے ہیں خالی. اور ہم جو نیا سیٹ اپ بنا ہے, ہم ان کو یہ بات بارہا یہ کہہ چکے ہیں, اور اب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 90 دن کا ایک ٹائم دیا ہوا ہے, لیکن جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, جو سوال جواب کیے جا رہے ہیں, صحت کارڈ کا معاملہ تھا 15 دنوں میں آپ پابند تھے اس کو اجرا کرنے میں, اور یہ اس 15 دنوں کے بعد جو پہلی میٹنگ ہماری اسلام آباد میں ہوئی تھی, انہوں نے 7 دن کا ہم سے ٹائم مانگا تھا, وہ 7 دن بھی گزر گئے. اب تو میرے خیال سے 3540 دن ہو چکے ہیں. 20 دنوں میں معاوضہ جات کا فیصلہ ہونا تھا, نوکریوں کا فیصلہ ہونا تھا. آپ کے پاس ٹوٹل 90 دن ہے, 3 ماہ کا ٹائم ہے اوورال. یہ اب پیغام ہے فیصل ممتاز راٹھور آپ کے لیے کہ اب آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, چہرہ بدلا ہے, کرسی وہی ہے, نظام وہی ہے, سوچ وہی ہے. نہ تو سوچ بدلی, نہ کرسی اور نہ وہ نظام. تو ہم کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے, نیا وزیر اعظم آ گیا, بڑا اچھا ہے جناب, یہ ایکشن کمیٹی کے معاملات کو حل کرے گا.
ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، لیکن ہم نے اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ اپنے آپ کو بری و ذمہ کرنا تھا، اور ہم نے بری و ذمہ کر لیا۔ ہم ایک ایگریمنٹ کر کے انٹرنیشنلی ہم آن ریکارڈ آ چکے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، جس کے اندر ایکشن کمیٹی کو ایز اے سٹیک ہولڈر تسلیم کرتے ہوئے 3 فریقوں کے اندر جو ہے وہ آپ کا ایک معاہدہ ہوا۔ اب جب 2 فریق اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو تمام تر ذمہ داری ان 2 فریقوں پہ آتی ہے، حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے اوپر۔ اب کی بار جب دوبارہ ایکشن کمیٹی باہر نکلے گی تو بالکل وہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو ساتھ لے کے نکلے گی اور چارٹر آف ڈیمانڈ میں اضافہ کرتے ہوئے باہر نکلے گی۔ انشاءاللہ اگر ہم باہر نکلے تو پھر آپ کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا بھاگنے کا، آپ سب کو اس ریاست بدل کریں گے۔ آپ جیسے نوسر بازوں کو اس ریاست کے اندر دوبارہ کوئی نہیں رہنے دے گا۔ دوسری ایک بات انوار الحق صاحب، پہلے آپ سے پوچھوں گا اور پھر سوال چھوڑ کے آپ ہی گئے ہوئے ہیں، وہ آ گیا فیصل ممتاز راٹھور آپ کے اوپر۔ سگریٹ مافیا اس ریاست کے اندر ایک بہت بڑا، خاص طور پہ جو ہمارا یہ میرپور ڈویژن ہے، اس کا جو علاقہ بھمبر اور میرپور کے اندر سگریٹ کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ انوار الحق صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب 7 سے 8 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس چوری کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے وہ کہ چند بیوروکریٹ کروڑوں روپے لے کے اربوں روپے کا نقصان دے رہے ہیں اس ریاست کو۔ تو جناب آج ہمارا اس پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ ہے پرائم منسٹر فیصل ممتاز راٹھور آپ سے کہ ایسی فیکٹریوں کو بند کرتے ہوئے ان سے پورا جو خزانہ وہ لوٹا جا رہا ہے وہ 7 سے 8 ارب روپے کی ٹیکسیشن ریاستی خزانے کے اندر آنی چاہیے بصورت دیگر ان بیوروکریٹ سے کہ جب وہ بھرتی ہوتے ہیں اس وقت ان کے کیا اثاثے ہوتے ہیں، اور آج جا کے ان کے اثاثے دیکھو، بیریا، ڈی ایچ اے، دبئی کے اندر ان کی بڑی بڑی بلڈنگ اور پلازے موجود ہیں۔ تو کیا کبھی ان کا احتساب کوئی کرے گا، پوچھے گا کہ وہ بندہ جس کی ٹوٹل تنخواہ میں کہتا ہوں کہ بڑی سی بڑی تنخواہ پہ چلے جائیں 4 سے 5 لاکھ اس کی مانا نہیں بنتی، تو آج اس کے اربوں روپے کے اثاثے کہاں سے بن کے آئے، کہاں سے بنے؟ جب آپ ریاست کے اندر اس طریقے سے لوٹ مار کرتے ہو۔ وہ سگریٹ مافیا جو ایک بہت بڑا مافیا اس ریاست کے اندر، جس کو یہ بیوروکریٹ اور یہ حکمران سپورٹ کرتے ہیں، ان حکمرانوں کے رشتہ داروں کی ان کی اپنی فیکٹریاں موجود ہیں اس میرپور ڈویژن کے اندر، جس کو 2 نمبر طریقے سے یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نشاندہی ہے یہ سابق وزیر اعظم انوار الحق کر کے جا چکے ہیں، لیکن وہ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان چوروں کو نہیں پکڑا، کیونکہ انہی کے رشتہ داروں کی، کرنل وقار نور کے بھائیوں کی، تمام ان کے رشتہ داروں کی وہ فیکٹریاں موجود ہیں۔ یہ صرف ہاتھی کے دام دکھانے کی اور کھانے کی اور یہ صرف باتیں کرتے ہیں۔ وہ موصوف تو چلے گئے بڑے معصوم بن کے، اب دوسرے صاحب آگے، تو دوسرے صاحب سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ریاست کے اندر سے اتنی بڑی ٹیکس چوری ہو رہی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ چند دن پہلے ای نمبرنگ کے اوپر ہمارے انٹرمیڈیٹ جو بورڈ ہے اس نے ایک نیا کھلواڑ کیا کہ ہمارے بچے جو مستقبل ہے ہمارا، ان کے پیپرز ہوئے، ظلم کی انتہا دیکھیں کہ جو تھرو آؤٹ فرسٹ ڈویژن دینے والا بچہ یا بچی ہے یا فیل یا 3rd ڈویژن۔ اس دن میں مظفر آباد میں تھا، الفن آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ وہ یہ مجھے جواب دیتا ہے کہ شوکت صاحب میری بچی نے پیپر دینے گئی، وہ سوال ہی چھوڑ کے آ گئی، وہ اٹیمپٹ نہیں کر سکی پیپر، کہ جناب اس کی 1st ڈویژن آ گئی ہے۔ جو بندہ خود کہہ رہا ہے، میں الفن میں نے بات کی، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں آپ کو معیار بتا رہا ہوں ای مارکنگ کا کہ یہ کتنی بڑی 2 نمبری کی گئی ہے، کتنا بڑا ڈرامہ کیا گیا ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے مستقبل کے ساتھ۔ لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فیل 4 یہ کمیٹیاں ہم نہیں مانتے، تو خود ہی چور اور چور سے کمیٹی بنا لے، ہم کسی بھی صورت ایسی کمیٹی کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ فیل 4 اس رزلٹ کو سلنڈر کرتے ہوئے، نیا جو ہے وہ بچوں کا امتحان لیتے ہوئے، جو پڑھے لکھے بچے ان کی اختلفی کو ختم کرتے ہوئے ان کو موقع دیا جائے۔ یہ نہیں مانا جائے گا یہ جو 2 نمبر طریقے سے آپ نے کمیٹی بنائی اور دوبارہ جو ہے جی اعلان کر دیا جناب کمیٹی کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی، کمیٹی جو ہے ہم عدم اعتماد کرتے ہیں اس کمیٹی کے اوپر، چوروں کو ہی ہم، وہ کہتے ہیں نا دودھ ہی راکھی بلا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ 3rd پارٹی اس کا آڈٹ کرائیں، 3rd پارٹی چیکنگ کروائیں، کسی بھی صورت جو ہے اس بات کو نہیں مانا جائے گا، آپ کو اس 3rd پارٹی جو آڈٹ کرواتے ہوئے چیک کروایا جائے گا۔ یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی بات کروں گا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے، لیکن سچی بات کرنی چاہیے۔ ہمارے کونسل صاحبان
اس وقت ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں کہ ادھر کتنے کونسلر موجود ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 3 کونسلر صاحب 4 5 6 7. اب تھوڑی سی بات سننا ہے تو کڑوی. جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں پوائنٹ کیا تھا؟ ایکٹ 1990 بلدیاتی ایکٹ 1990 کی بحالی. وہ کیا تھا؟ وہ ایکٹ یہ تھا کہ دنیا کی مثالیں تم دیتے ہو کہ بلدیاتی نظام ہے, لوکل گورنمنٹ باڈیز ہیں پوری دنیا میں, یہاں پہ بھی بن گئے. وہ کریڈٹ سپریم کورٹ کو جاتا ہے, ان میں سے کسی کو نہیں جاتا. وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے, راجہ سعید اکرم یا اس کا بینچ ہے, اس کو جاتا ہے, ان کو نہیں جاتا. آپ کو فیصلہ ہو گیا, الیکشن ہو گئے. اب الیکشن کے بعد فنڈز جو ہیں وہ قانون کے مطابق, بلدیاتی جو ایکٹ آپ کا 1990 اس کے مطابق, وہ آپ کا کام ہے اس کو تقسیم کرنا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بلدیاتی کونسلوں کو ساتھ میں لا لیا. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے, میں مظفر آباد ان کے دھرنے میں 3 دن گیا. جب سپریم کورٹ کے سامنے لگا تو میں نے ان سے پوچھا تھا, میں کہہ رہا ہم تو سٹینڈ کریں گے, ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہے, تم بتاؤ جن کا معاملہ تم سٹینڈ کرو گے. اس وقت بڑے دعوے ہوئے, مر جائیں گے ہم سٹینڈ کریں گے. اینڈ کیا ہوا؟ بک گئے سارے. چند لوگ غیرت باجرت کونسلر ہر ریاست کے ہر کونے میں سے, وہ یہاں پہ بھی موجود ہیں. جب میں اس علاقے کو ڈسکس کروں گا تو یہاں پہ کونسلر امجد سردار صاحب, سردار ظہیر صاحب, طارق صاحب, یہاں پہ آپ کے وارڈ کے اس ایریے کے 7 کونسلر ہیں. 7 ہیں 8. یہ لوگ وہ تھے اکبر صاحب کہ جو سٹینڈ کر کے کہ نہیں, ہمارا جو رائٹ ہے کہ بلدیاتی ایکٹ 1990 مکمل بحال ہوتے ہوئے یہ پیسہ ہمیں استعمال کرنے دیا جائے. باقی 4 کدھر کے, باقی 3 کدھر کے, اسی علاقے کو ڈسکس کرتے ہیں. اب میں نام کسی کا نہیں لیتا, آپ کو ایک نظام سمجھانا چاہتا ہوں. ہم یہاں پہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ابھی یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی تقریریں ہوئی, کسی نے نظام کو الٹ پلٹ کرنے کی بات کر دی, کسی نے الیکشن کو بائیکاٹ کرنے کی بات کر دی, کسی نے کہا جناب فلاں کو یہاں سے نکال دو, فلاں کو نکال دو. میں تو صرف ابھی یہ پوچھتا ہوں, یہ کون سا نظام تو چھوٹا سا نظام تھا, اور تم اس پہ اکٹھے نہیں ہو سکے تو تم ریاست کے کون سے معاملات حل کرو گے؟ لہذا جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. یہ چھوٹی سی مثال ہمارے سامنے ہے کہ میرے خیال سے 5 سے 6 ہزار ٹوٹل کونسلر ہیں جی. کتنے ہیں اوور آل؟ کتنے ہیں جی؟ کتنے ہیں؟ 5600 کے قریب ہے. ہم ایوریج نکالتے ہیں 5000, چھوڑیں 4000 کونسلر ہیں جی سارے. مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ 4000 کونسلر اکٹھا ہو کے ایک دفعہ باہر نکل آتا, کیا یہ معاملات حل نہ ہوتے؟ کیوں نہیں باہر نکلے؟ یہ بھی تو ایک نظام کو لے کے چل رہے تھے نا. تو اگر آپ 4000 بندے ایک چیز میں متفق نہیں ہوئے, ان کو تقسیم کر دیا گیا, تو پھر جموں کو تو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ پوری ریاست کو جوڑ کے رکھا ہے. تابر توڑ حملے آپ کے اوپر ہو رہے ہیں, علاقائی حملے ہو رہے ہیں, اپنا تنظیمی حملے ہو رہے ہیں, مسلکی حملے ہو رہے ہیں, سیاسی حملے ہو رہے ہیں, لیکن الحمدللہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تمام حملوں کو فیس کرتے ہوئے آج بھی اکٹھی ہے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے اس علاقے کے ان کونسلر صاحبان کو جنہوں نے اس وقت سٹینڈ کیا, ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے رہے. اور اس رات آج یہ اچھا موقع ہے کہ فیصل ممتاز صاحب وہاں پہ کمیٹی میں موجود تھے. تو جب یہ بات ہوئی تو ہم نے سٹینڈ لیا اس کے اوپر. ہمیں یہ کہا گیا کہ یار یہ ہمارا ان سے سیٹل ہو چکا ہے, ہمارا کونسلوں کے معاملات سیٹل ہو گئے, ہماری تقسیم ہو چکی ہے کہ کتنے پیسے ہم تقسیم کریں گے, کتنے تم کرو گے. اور بابا تمہارا کیا کام ہے فنڈ تقسیم کرنا؟ تم وہ ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی, تمہارا کام ہے قانون سازی کرنا, فنڈ تقسیم کرنا تمہارا کام نہیں ہے. تم اپنا کام کرو. یہ کام بلدیاتی نظام کا, کونسلر کا ایکٹ 1990 کو پورا تمہیں بحال کرتے ہوئے یہ تمام پیسہ کونسلوں کے پاس جائے گا اور کونسلر اس پیسے کو پراپرلی تقسیم کریں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایکشن کمیٹی تو اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتی رہی. میرے کونسلر صاحبان, اگر آپ کو کوئی تھوڑا بہت احساس ہوا ہو تو آج تو آپ کو آ کے ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آج بھی آپ جماعتوں کے اندر گھس رہے ہو, آج بھی وہی نعرے مار رہے ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کلیئر کر کہہ دیا کہ اگر پیسے ایسا انہوں کو دے دیتے تو اسی ریڑیاں لاواں. یہ جملہ سنا تھا نا, اور پھر بھی تم آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح پھر انہی لوگوں کے پیچھے نعرے لگا رہے ہو. یہ تمہارے نہیں ہیں. جب ان کے الیکشن ہوتے ہیں تم نعرے مارتے ہو, قتل عام کرتے ہو, برادریاں تقسیم ہو جاتی ہیں, اس وقت تم ان کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہو. جس دن تم نے ان سے بلدیاتی فنڈز مانگے تو کہا گیا کہ نہ بابا یہ پیسے تم کو ہم نہیں دے سکتے. اور پھر بھی اگر تم یہ بات نہ سمجھو پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ یہ چھوٹا سا میں نے ایشو آپ سے ڈسکس کیا. ریاست کے معاملات بہت بڑے ہیں, لہذا ریاست کے معاملات کو, ایکشن کمیٹی کے معاملات کو بڑی بردباری سے دیکھنا پڑتا ہے. کئی چیزیں ہم سے غلط بھی ہوتی ہیں, ہم نہیں اگلے کل, ہم سے غلط بھی ہوتی ہیں, لیکن اللہ کی قسم ایک بات بتاؤں, ہم اکثر بیٹھے ایکشن کمیٹی کے لوگ, ہم سے کوئی غلط فیصلہ ہوا, ہم بیٹھے, ہم نے کہا یار یہ غلط ہو گیا, لیکن ہمارا ایمان تھا, میں یہ بات انہیں کہتا تھا یہ غلط فیصلہ بھی صحیح ثابت ہوگا, اور اللہ نے کیا. جہاں کہیں ہم سے غلطی ہوئی وہ غلطی بھی ہمارے رب نے ہماری کامیابی میں سامنے لائی. وجہ کیا ہے کہ ہماری کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے, ہم غریب کی بات کر رہے ہیں, عوام کی بات کر رہے ہیں, بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں. رب ہماری مدد کرتا ہے, عوام کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. اور اس سے پہلے کی گئی, میں پھر افتخار زمان صاحب کے ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سے یہ میں سٹارٹ کروں گا. عمر صاحب نے اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ شوکت نواز میر پہلے بھی شوکت نواز میر تھا, اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. شوکت نواز میر کی اگر آج حیثیت بنی ہے کہ وہ ہجیرہ میں آ کے لوگ اس کو پیار کرتے ہیں, اس کو ہار ڈالتے ہیں, اس پہ پھول ڈالتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ شوکت نواز میر میں کوئی کمال نہیں ہے. شوکت نواز میر کس وجہ سے پاپولر ہوا, وہ وجہ سمجھو. وہ وجہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اوپر جب شوکت نواز میر نے آ کے بات کی تو شوکت نواز میر کو عزت ملی. شوکت نواز میر کو عزت دی عوام نے, جو عوام عزت دیتی ہے وہ عزت واپس لینا بھی جانتی ہے. لہٰذا شوکت نواز میر کو اپنی اوقات کو یاد رکھتے ہوئے اس تحریک کو لے کے آگے چلنا پڑے گا. شوکت نواز میر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی بات میں افتخار زمان صاحب کے ایکٹ پہ لے کے آؤں گا. میں نے ہی ان کی بات کو جسٹیفیکیشن کے لیے اپنے ایک آفیشل پیج پہ لایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ استقبال انجمن تاجران کے صدر کی حیثیت سے کیا. نہیں بابا, میں بھی ایک تنظیم کا چیئرمین ہوں مظفر آباد کے اندر, مجھے تو آپ چیئرمین کی حیثیت سے نہیں جانتے, مجھے آپ بتائیں نا, مجھے ایکشن کمیٹی کی حیثیت سے آپ جانتے ہیں نا, یہی بات ہے. تو میں آ کے یہ کہوں کہ نہیں جی میں تو تاجران کا صدر تھا تو میں نے یہ بات کی, نہیں, عوام نے آپ لوگوں سے توقعات لگا لی ہیں, عوام سب کچھ آپ کو مسیحا سمجھ چکی ہے. تو جب افتخار صاحب آپ کو, شوکت نواز میر, تمہیں, عمر, مہران, امتیاز اسلم, جتنے بھی کور کمیٹی کے لوگ ہیں, تمہیں لوگوں نے عزت دی ہے اس لیے کہ تم نے ان کے حقوق کی بات کی ہے. 70 سالوں سے جس عوام کو لوٹا گیا, آج پہلی دفعہ تم نے ان کے حقوق کی بات کرتے ہوئے ان کو سستی بجلی, سستا آٹا دلوایا, ان کا اعتماد بڑھ گیا. تمہارے تقاضا تھا کہ تم ان 53 لوگوں کو جن کو ہم خود غلط کہتے ہیں اور ثابت کیا غلط, تو پھر میں نے ابھی فیصل ممتاز راٹھور کو ثابت کیا نا اس جرم کے اندر کہ وہ شریک ہے ان قاتلوں کے ساتھ, کہ یہ جو ہمارا بھائی, میرا بھتیجا, جو طارق صاحب کا بیٹا, یا پوری ریاست کے لوگ جو شہید ہوئے, اس کے اندر فیصل ممتاز اور دیوان صاحب آپ کی پورا حصہ شامل ہے. اگر آپ اس وقت انکار کرتے کہ جب وزیر اعظم نے اور کرنل وقار نور نے انکار کر دیا تھا کہ جاؤ ہم نہیں کرتے ایکشن کمیٹی سے مذاکرات, تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم باہر آ کے اعلان کرتے کہ ہم گئے تھے, اس نے انکار کیا, تو ہم کہتے ہاں تم نے اخلاق کا مظاہرہ کیا, تمہارا ضمیر زندہ تھا, تم نے اس وقت فیصلہ کیا. اور اگر تم اس وقت یہ فیصلہ کرتے تو میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی, اور آج ہم طارق صاحب کے بیٹے کا تعزیتی ریفرنس یہاں پہ نہ کر رہے ہوتے, وہ بھی زندہ ہوتا, اپنے ماں باپ کے پاس ہوتا. ان قاتلوں کے اندر تم بھی شامل ہو, تمہیں کسی بھی صورت مارجن نہیں دیا جائے گا. اب سیز فائر لائن کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو گئی, میں اتنی سی بات کروں گا کہ عمر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ اربوں روپے آپ نے اس جنگ کے نام پہ لیے, اربوں روپے آپ نے بارڈر, یہ جو سیز فائر لائن بارڈر جس کو آپ کہتے ہیں, جہاں پہ آر پار دونوں طرف کشمیریوں کا نقصان ہوتا ہے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اربوں. میں آج بھی اس علاقے میں کھڑا ہوں جہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ دشمن کی گولی کا آپ جو سامنا کرتے رہتے ہو, بلا تنخواہ سپاہی ہو آپ, باقی لوگ تو تنخواہ لے کے حفاظت کرتے ہیں, آپ لوگ تو بغیر تنخواہ کے یہاں پہ حفاظت کر رہے ہو. جس دن آپ لوگ یہاں سے اٹھ کے باہر نکل گئے پھر ہم دیکھیں گے کہ دشمن کہاں پہ اور آپ لوگ کہاں پہ ہو. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نداروں سے کہ بارڈر ایریا کے نام پہ آپ نے بینکرز کے نام پہ, لوگوں کی مکانیت کے نام پہ, زخمیوں کے نام پہ جو اربوں روپے کے فنڈز آئے وہ کہاں پہ لگے؟ کیا آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا؟ ہم پوچھیں گے, کیونکہ وہ پیسہ سویلین کے نام پہ آیا ہے, وہ عام سول بندے کی جان کے تحفظ کے لیے آیا ہے کہ بینکر بنائے جائیں گے, جنگ لگتی ہے تو اس کے اندر چھپیں گے.
آپ کے مکانوں کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کی مکانیت کا جو ہے معاوضہ اس کے نام پہ پیسے آئے ہیں، تو ہم آپ سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ بتایا جائے وہ اربوں روپے جو سیز فائر لائن کے اوپر رہنے والے نتے سویلین کے نام پہ آپ لیتے ہو وہ کہاں لگتے ہیں؟ بتاؤ کتنے بینکر بنے، کون سے مکان تم نے بنا کے دیے، کس زخمی کا تم نے ازالہ کیا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اب کیونکہ ہم نے بیرٹ کی بات کی، پی ایس سی کی بات کی، این ٹی ایس کی بات کی، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فل فور جو پوسٹیں ہیں ان کو پی ایس سی کے تھرو لاتے ہوئے مکمل کیا جائے۔ جن لوگوں نے ریسنٹلی امتحان دیے ہیں، جو ٹاپر لوگ ہیں، ان کو فل فور جو ایڈجسٹ کیا جائے۔ ہم تمہارے کسی انتظامی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے، ہم صرف میرٹ کی بات کرتے ہیں، اور ہمارا جو پی ایس سی گھسا پٹا پی ایس سی ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے اس کو پنجاب یا ایف سی پی ایس سی کے برابر جو طریقہ کار ہے اس معیار کو اپناتے ہوئے آزاد کشمیر پی ایس سی کو اپڈیٹ کرتے ہوئے فل فور جو ان کو اس کے اندر لاتے ہوئے لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو جو ہے اس میں سے گزارتے ہوئے آپ ان کو بھرتی ان کی لائی جائے، میرٹ کے مطابق لائی جائے۔ ہم کہیں آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی سفارشی بندہ بھرتی کیا جائے، این ٹی ایس کو لاگو کیا جائے، اب تو کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا ہے، اور پی ایس سی کو اپڈیٹ کرتے ہوئے فل فور جو پوسٹیں تم نے سیاسی خرید و فروخت کی رکھی ہوئی ہیں، ہم کسی بھی صورت تمہیں سیاسی خرید و فروخت نہیں کرنے دیں گے۔ جو حقدار ہوگا، جو پڑھا لکھا نوجوان ہوگا، انشاءاللہ ہم پہرا دیں گے کہ تم پی ایس سی کس طرح کرتے ہو، تم این ٹی ایس کس طرح کرتے ہو، تاکہ حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ یہاں پہ جمیلہ ادیبہ جمیل صاحبہ تھیں، چلی گئی ہیں، وہ صبح بات کر کے گئیں۔ لیکن پہلی بات یہ ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر عورتوں کی شمولیت ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہ ہو تو آپ اس طریقے سے، یہ جتنے لوگ، میں مظفر آباد سے یہاں پہ آیا ہوں، عمر راولہ کوٹ سے آیا، باقی تمام لوگ امتیاز سساوے سے آیا، آخر گھر میں کوئی ہے تو ہم موو کر رہے ہیں نا۔ بات سمجھ رہے ہیں میری کہ گھر میں کون ہے؟ ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں نا، کہ جنہوں نے ہمیں ایسا ماحول دیا کہ ہم پوری ریاست کے اندر ایکشن کمیٹی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح انہی ہماری فیمیلز کے اندر سے ایسی پڑھی لکھی موجود ہیں کہ جو آپ کے ساتھ آ کے ایکشن کمیٹی میں حصہ بننا چاہتی ہیں، اس کو چلانا چاہتی ہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، عمر صاحب سے بھی پہلے بات ہوئی تھی کہ ہم اس پہ اپنا مشورہ کریں گے، آپ اپنے طور پہ اکٹھے ہوں، ایس او پی ہماری موجود ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ موجود ہے، اس کے اوپر ورکنگ کریں، لیکن آفیشلی یہ کور کمیٹی کا فیصلہ ہوگا۔ آپ نے بات کی، میں نے اس کو اٹینڈ کیا، اور میں نے ایکشن کمیٹی کے اندر میں اس کو لے کے جاؤں گا کہ اسٹیج کے اوپر سے بات کی گئی ہے، اس کے اوپر یہ اپنا لایا عمل اناؤنس کیا جائے۔ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد اس کے اوپر لایا عمل آ جائے گا، لیکن یہ بات بالکل کلیئر کٹ ہے کہ ہماری عورتوں کی اس ایکشن کمیٹی کے اندر ایک بہت بڑی حیثیت ہے، اور انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، ہمیشہ سپورٹ کیا، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور شکر گزار رہیں گے۔ میری کیونکہ بات لمبی ہو گئی ہے، معذرت کروں گا، اگر اس کے علاوہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال رہ گیا ہم جواب دینے کے پابند ہیں۔ تقریباً سارے لوگوں جتنے مقررین ہیں وہ سب باتیں کر چکے ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ یہی کروں گا کہ خدا را اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہ مکمل اعتماد رکھیں۔ ہم مر جائیں گے، کسی بھی صورت کوئی سودے بازی نہ کریں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے، یہ وعدہ آپ کے ساتھ۔ آج اس شہید کے گھر آتے ہوئے، اس کا بالکل مقبرہ اس کا سامنے ہے، اس کو گواہ رکھتے ہوئے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ وعدہ ہم منگلا کی مٹی اٹھا کے ڈیم کی ہم دے چکے ہوئے ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم باغیرت لوگ ہیں، باضمیر لوگ ہیں۔ آپ سے آج پھر اس وعدے کو دہراتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت جو وعدے آپ سے کیے، جو چارٹر آف ڈیمانڈ آپ سے لے کے چلے، کسی بھی صورت اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کسی بھی صورت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہوگی، یہ وعدہ آپ سے۔ لہذا یہ باتیں ہوتی رہیں گی، کوئی سہولتکار یہ باتیں کریں گے، کچھ سیاستدان یہ باتیں کریں گے، کچھ ادارے والے اپنی پالیسی چلائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو جرأت قائم رکھنی ہے، کیونکہ میں ایس او پی کو دہراؤں گا، ہماری یہ تحریک غیر سیاسی، غیر نظریاتی،
بغیر کسی ملک کو برا بھلا کہے، بغیر کسی ادارے کو برا بھلا کہے، صرف اور صرف بنیادی حقوق کی تحریک ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی لمبا فلسفہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو بہم ہے تو وہ آ کے پوچھ سکتا ہے، اگر کوئی ذاتی حیثیت میں کوئی بات کرتا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس پلیٹ فارم کے ذمہ دار ہیں جس کے اوپر ہم آ کے بات کرتے ہیں، اور ہم اسی کو جو ہے وہ سیکنڈ کریں گے۔ ہم کسی ایسے تنظیم، کسی ایسے شخص کے ذاتی نظریے، ذاتی بات کا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ تنظیم، وہ شخص اپنے موقف کا خود ذمہ دار ہے، ہم اس کسی کی ذمہ داری نہ لیتے اور نہ ہی ہمیں لینی چاہیے۔ جی سر پوچھیں آپ۔ جی یہ عوام جو ہے چونکہ سر پر آ رہے ہیں الیکشن، جی جی، اور یہ اسٹیج کی پہلی تقریر بلاول سے پہلے نہیں آ بیٹھا ہوا، اور اس وجہ سے بیٹھا ہوں کہ آپ آئندہ الیکشن سر پر کھڑے ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ کو غیر جانبدار نہیں رکھ سکتے، آپ ان کو کیا پالیسی دیں؟ ٹھیک ہے، بڑا اچھا، ٹھیک ہو گیا، میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ تو کیر گیلانی سے میں نے ایک بات کی، ہماری ایک خاتون فوت ہوئی جنازے میں، تو لڑ رہے تھے ضمنی الیکشن، اس پہ آ کے بات کریں تاکہ سن لیں سارے۔ میں نے کہا یہ ان لوگوں کے لیے کیا سوال ان کا سن لیں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کے حوالے سے بتائیں، دوسرا کریں بات، قریب کریں مائک۔ ہاں، یہ عوام اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکتے، آنے والے لوگوں کو یہ گھر سے بھی نہیں دکھا سکتے، لہذا آپ کو ایکشن کمیٹی کا ذمہ دار ہونے کے ناطے الیکشن سر پر ہے، آپ کو ایک پالیسی دینی ہوگی کہ یہ کیا کرے، اور بس یہی میرا سوال ہے تاکہ ان لوگوں کو واضح ہو جائے کہ ایکشن کمیٹی اس میں کیا کرے۔ میں بتاتا ہوں۔ اچھا، انہی کے سوال کو میں آگے لیتے ہوئے میں پھر اسی سوال کا جواب آپ کی رائے میں لے کے آؤں گا کہ جتنے لوگ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ کیا کسی سیاسی ٹارگٹ کے لیے بیٹھے ہیں، کسی الیکشن کے لیے بیٹھے ہیں، یا جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے لیے اکٹھے ہیں؟ اگر تو سیاست، نظریات، علاقہ ازم کے لیے بیٹھے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں، اگر آپ چارٹر آف ڈیمانڈ کی تکمیل کے لیے بیٹھے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ ٹھیک ہو گیا بزرگوں کہ جتنے لوگ ہیں نا، یہ مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہاں پہ یہ اکٹھے کیوں ہیں؟ مختلف نظریات سے ان کا تعلق ہے، نظریات کی ان کی آپس کا بڑا تقسیم ہوتی ہے، جماعتوں کی بڑی تقسیم ہے۔ یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے کیوں متفق ہو گئے کہ ہم بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ اب بنیادی حقوق کے لیے ہمارا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے حکومت کے پاس جمع کرایا ہوا، اور جب تک وہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہمارا مکمل نہیں ہوتا تو مجھے تو نہیں لگتے، مجھے تو الیکشن ہوتے ہوئے کہیں نظر نہیں آتے۔ آپ پوچھیں اسی عوام سے کہ اگر آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ مکمل نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے تو نہیں کہا نا، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، میں پھر عوام کے پاس لے گیا کہ عوام متفق ہوئی ہے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر، اور جب تک چارٹر آف ڈیمانڈ مکمل نہیں ہوتا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اس کے اوپر مشاورت بھی ہونی ہے، سوال کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ سوال کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت اس الیکشن کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جواب ہے کہ اس الیکشن کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کب آئے گی نوبت؟ کہ جب یہ چارٹر آف ڈیمانڈ مکمل ہو جائے گا۔ تو جب تک چارٹر آف ڈیمانڈ مکمل نہیں ہوتا تو ان اٹینڈنٹ اٹینڈنٹ یہ بات کی باتیں ہیں۔ فی الوقت ہم سب کو چارٹر آف ڈیمانڈ پہ فوکس کرنا ہے، اور ان حکمرانوں کو بھی ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ مکمل کرنا پڑے گا۔ اگر یہ چارٹر آف ڈیمانڈ مکمل نہیں ہوتا اس ریاست کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہم کہیں بھی نا، یہ عوام اتنی باشعور ہو چکی ہے، یہ نہیں ہونے دے گی کوئی ایسی ایکٹیویٹی، اور کسی میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ عوام کی مرضی کے بغیر کوئی ایکٹیویٹی کر لے، نہیں ہو سکتی۔ تو آپ بالکل مطمئن رہیں، ایکشن کمیٹی اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر اگلا لایا عمل بھی اناؤنس ہو جائے گا۔ فی الوقت یہ جو ایک آپ کو ٹینشن کی صورتحال نظر آ رہی ہے، عمر نذیر صاحب نے بات کر لی ہے، میں اسی کو سیکنڈ کروں گا کہ ہم کچھ دن کا انتظار کریں گے، اور انشاءاللہ فی الفور جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہوئے
ممبر کور کمیٹی نے جو SOP کی خلاف ورزی کی اس کا فیصلہ آ جائے گا آپ کے سامنے، اور حکومتی وعدے 15 دن 20 دن 30 دن جو گزر چکے ہیں ان کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے اس کے مطابق جو اگلا لائحہ عمل ہوگا انشاءاللہ بہت جلد اگلا اجلاس بلاتے ہوئے آپ عوام کے سامنے ہم اپنا جو اعلامیہ ہوگا اس کو اعلان کر دیں گے تاکہ آپ لوگ مطمئن ہو۔ مطمئن آپ کو ویسے بھی رہنا چاہیے کہ آپ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آپ ہے، آپ کی امنگوں کا نہیں کر سکتا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آپ لوگوں کے فیصلوں کی پابند ہے، ہم جواب دیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ آپ کی جو سوچ، آپ لوگوں کے جو دلوں کے اندر چیز ہے اسی کے مطابق جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ۔ آنے والے چند دنوں کے اندر آپ کو جو حکومتی یہ جو ہمارے ساتھ چھپن چھپائی کھیلی جا رہی ہے، کبھی 27 آئینی ترمیم کا بہانہ، کبھی وزیراعظم کی تبدیلی کا بہانہ، یہ اخلاقی چیزیں بھی پوری ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی آگے اخلاقی جواز کسی کے پاس نہیں بنتا۔ اب آپ کو قانونی طور پہ تحریری طور پہ جو لیٹر ہم نے آپ کو لکھا ہے جو چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کے پاس آج سے 10 دن پہلے جمع ہو چکا ہے، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بصورت دیگر ہم اپنا فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہے انشاءاللہ، ٹھوک بجا کے ہم فیصلہ کریں گے جو عوام کی امنگوں کے مطابق ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے شہید کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے اس کی پوری فیملی، خاص طور پہ طارق صاحب جو میرے سامنے موجود ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل، میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں، میں کبھی بھی اپنی کی بھی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مجھے ابھی یہ سوال سوشل میڈیا پہ پوچھا جاتا ہے، جی گارنٹر تو آپ ہی کا گارنٹر تھا، تو آج آپ کس گارنٹر کی بات کر رہے ہیں؟ میں آج بھی اسی گارنٹر کو مخاطب کرتے ہوئے ساری باتیں کر رہا ہوں۔ جتنی میں نے تمہید باندھی ہے نا، میں اسی گارنٹر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو چور دروازوں سے مل کے آتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بات وہ بھی وہیں سے کر کے آتے لیکن اس کا نام نہیں لیتے۔ الحمدللہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آپ کا وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ گئے، چاہے کمرے میں بیٹھے پبلک میں بیٹھے، آ کے آپ کو بتایا کہ ہم کس سے ملے تھے، کیا بات ہوئی، تو ہمیں یہ کوئی کہنے میں جو ہے وہ ڈر نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے گارنٹر کون ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ گارنٹر پیچھے کون ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ آپ نے معاہدے کے بعد کوہالہ میں تقریر کرتے ہوئے پاکستانی PM اور چیف آف آرمی اسٹاف کا شکریہ کس بنیاد پہ ادا کیا؟ اب شکریہ کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں۔ ہماری الگ ریاست ہے یا نہیں ہے؟ الگ ریاست کے جو حکمران تھے انہوں نے انٹرنیٹ سروس بند کر دی تھی، بند ہوئی تھی نا، اور انہوں نے مکمل طور پہ FCPC لا کے FCPC بھیجی نہیں کی تھی۔ یہاں پہ سوال کیا گیا نا کہ پاکستان سے انہوں نے بھیجی، وہ بھیجی نہیں گئی تھی، منگوائی گئی تھی۔ منگوائی کس نے تھی؟ ہمارے حکمرانوں نے، اس وزیراعظم انوار الحق نے، کرنل وقار نور، انسپیکٹر جنرل پولیس نے، انہوں نے منگائی تھی۔ اب آپ مجھے بات بتائیں کہ ایک طرف ریاست قتل عام کرنے پہ تلی ہوئی تھی، آپ کے تمام ذریعے مواصلات کو بند کر دیا گیا تھا، سڑکوں کو بند کر دیا گیا تھا، اور کلیئر کٹ یہ تھا کہ آپ کو مارا جائے گا۔ اور اس وقت اگر وزیراعظم پاکستان نے انوالومنٹ کی یا چیف آف آرمی اسٹاف نے انوالومنٹ کی تو ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو میں آج بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فورسز بلانے والی ہمارے یہ حکمران ہیں، بھیجنے والے وہ ہیں۔ اگر تو بھیجا انہوں نے ہوتا تو پھر تو ہم ڈائریکٹ ان کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہم اس کا نام لے کے بھی اس کو جواب دینے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ڈرنے والے نہیں ہیں ہم جو بات کریں گے ڈرنے کی چوٹ پہ سر عام کریں گے، لوگوں کی طرح کمروں میں چھپ کے باتیں نہیں کریں گے۔ ہم جو بات کریں گے سر عام کریں گے۔ میں نے آج بھی یہ بات دوبارہ شکریہ ادا کیا، ساتھ آپ کو لاجک بتائی ہے کہ ان کا شکریہ کیوں ادا کیا کہ آپ کے اپنے آپ کو مارنے کا پلان بنا چکے تھے، اور اس وقت وہ وزیر اعظم امریکہ یا لندن کے دورے پہ تھا، وہ فیلڈ مارشل بھی بیرون ملک تھا۔ جب ریاست کی انہوں نے انریسٹ کو دیکھا، ریاست کے اندر دیکھا انہوں نے کہ یہ حکمران، یہ 53 کا ٹولہ جان بوجھ کے اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو مارنا چاہتا ہے، انہوں نے مداخلت کی اور اس ریاست کے اندر جو قتل عام ہونا جا رہا تھا وہ رکا۔ تو میں ان کا شکریہ کیوں نہ ادا کرتا؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے
ہاں جس دن کسی نے ہمارے معاملات میں مداخلت کی تو ہم اس کا نام لے کے بھی اس کو بھی جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں اور جواب دیں گے. بات وہی آ گئی. دوسرا انہوں نے سوال کیا 12 سیٹ جو ہے جی سیاسی مسئلہ ہے غیر سیاسی مسئلہ ہے. بالکل 12 سیٹیں اگر آپ کیبنٹ کے حساب سے بات کریں, اس ریاست کے آئینی حساب سے بات کریں تو وہ سیاسی مسئلہ ہے. 12 سیٹیں آپ کی کیبنٹ ہے نا, آپ کی اسمبلی بنتی ہے, آپ کا ایک ایکٹ 74 ہے, آپ کے الیکشن ہوتے ہیں, اس میں ممبران اسمبلی بنتے ہیں, اسی ایکٹ 74 میں ترمیم کرتے کرتے یہ 74 کے بعد جو ہے یہ پہلے سیٹوں کو لے کے آئے, 2006 میں آپ نے فنڈز ان کے لے آئے, کوٹا لے آئے. یہ وہ آئینی ترمیمیں ہوتے ہی ایک آئینی اور سیاسی مسئلہ ہے. بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ آئین, قانون, ادارے یہ سب ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے بنتے ہیں اور ان کا کام ریاست کو اچھے طریقے سے چلانا ہوتا ہے. تو اگر ریاست کے اندر یہ وہ کام نہیں کریں گے اور یہ بہرحال یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ مینڈیٹ تو ہمارا, یہ ممبران اسمبلی, یہ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ تو پھر اسی سیاسی نظام کے اندر جو سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ 12 سیٹیں سیاسی مسئلہ نہیں ہے, بالکل سیاسی مسئلہ ہے, لیکن جب سیاسی لوگ جن کے پاس مینڈیٹ ہے وہ یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے تو پھر میرے خیال سے پاکستان کے اندر 2 دفعہ ریفرینڈم ہوا تھا نا, ریفرینڈم ہوا تھا نا کی چیزوں پہ, تو پھر ان 12 سیٹوں پہ بھی ریفرینڈم کرا کے دیکھ لو کہ تم 53 کی طاقت زیادہ ہے یا عوام کی طاقت. اگر سیاسی لوگ اس کو حل نہیں کریں گے تو پھر عوام کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو سڑکوں پہ آتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرے, ریفرینڈم کی شکل میں اس مسئلے کو حل کرے. کہ 12 سیٹوں سے مسئلہ کشمیر کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ صرف لوٹ مار کے لیے ہے. لہٰذا 12 سیٹیں ختم ہیں, ختم ہوں گی, کسی بھی صورت جموں و کشمیر جو عوامی ایکشن کمیٹی اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. اور کسی نے سوال پوچھنا ہے کھل کے پوچھیں, کھل کے جواب دیں گے, کوئی بات کمروں میں بیٹھ کے نہیں کریں گے. جو بات کی ہوگی اس وقت بھی میں نے آپ کو بتائی کیوں کی, آج سیکنڈ کی لاجک بتائی ہے کہ اس کا شکریہ کیوں ادا کیا گیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ غلط شکریہ ادا کیا, اوپن ہو بتائیں. میں نے آپ کو حالات بتا دیے کہ جس ریاست کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہ ریاست آپ کو مارنے پہ تلی ہوئی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اپنا بچاؤ نہیں کریں گے؟ ہم نے تو خود نہیں کیا, ہم نے وہاں ریکویسٹ نہیں کی تھی, وہ خود انوالو ہو گئے تھے کہ بھئی یہ ریاست کے اندر یہ قتل عام ہونے جا رہا ہے. اور ایک اور بات, کچھ قانونی باتیں سمجھ لیں کہ جب تک یہ ریاست اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, کچھ قانونی باتیں ہیں, یو این او چارٹر کو سامنے لائیں, یو این او کو ڈسکس کریں, اس کے مطابق جس جگہ پہ میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں نا, اس کو ہم کہتے ہیں زیر انتظام پاکستان, وہ ہے زیر انتظام ہندوستان. یہی قانونی حیثیت ہے. اب اسی قانونی حیثیت کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ جو ڈیفنس ہے نا آپ کا وہ پاکستان کے پاس ہے. یہ میں نے نہیں کیا ہوا, یہ وہ پچھلے جو چلے گئے اللہ ان کو اچھی جگہ آگے دے, انہی کا کیا دھرا جو آج تک ہم جس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو جب آپ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا, یو این او ریزولوشن یہ کہتی ہے کہ ریاست کے اندر جب کہیں ڈیفنس کا مسئلہ ہوگا تو پاکستان آ کے اس کو دیکھے گا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا. اب جب ریاست کے اندر قتل عام کا پلان بنایا گیا تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, بغیر ہماری ریکویسٹ کے وہ انوالو ہوئے, انہوں نے آ کے جو ہے وہ تمام چیزوں کو سبوتاژ کیا اور آپ کی چیزوں کو جو ہے وہ سیٹل کیا. تو مجھے یہ کہنے میں تو کوئی امر مانے نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا, آپ کی جو قانونی حیثیت ہے اس کے مطابق یہ بات ہوئی ہے. میں کہاں پہ اس بات سے پیچھے ہٹتا ہوں. کسی کو اور اس میرے جواب پہ اعتراض ہے وہ سوال کرے, میں جواب دوں گا. لہذا کچھ چیزیں ایسی تلخ دکھتے ہیں جو پاکستان کو بھی بری لگتی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ زیر انتظام پاکستان ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. میں نہیں کہہ رہا نا تم نے ایگریمنٹ کیے ہوئے یو این او میں جا کے, تم نے سائن کیے ہوئے, جن بڑوں نے سائن کیے ہوئے یہ ان کا قصور ہے. ہم تو قانونی حیثیت سے وہ لفظ پکارتے ہیں. لہذا ہمیں یہ کہنے میں کوئی ڈر نہیں لگتا. بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بات کمروں میں کریں گے وہی بات پبلک میں کریں گے, اور انشاءاللہ اس پہ قائم رہیں گے. بات میری لمبی ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, اور پھر طارق صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ بچے کے غم میں بھی تھے اور آپ لوگوں سے کھانے کا پوچھ رہے تھے. ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کو, پورے علاقے کے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے عزت دی, ہمیں ہمارا سنا, ہمارے سے اگر کوئی غلط بات ہوئی اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں, معذرت چاہتے ہیں. صرف ایک آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جڑے رہیں گے. اسی کے اندر ریاست کی جو ہے وہ سربلندی ہے,
اسی پرچم کے سائے تلے اکٹھے رہیں گے تو ہماری شناخت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو شناخت بھی ختم